औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर डॉक्टर आज़म हेल्थ रियलिटी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बग़ैर टाइम ज़ाय किए, वक्त ज़ाय किए हुए जो है हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही यानी मशहूर टॉपिक इस वजह से है कि आजकल इस चीज़ से बहुत कम लोग बचे हुए हैं। और वो चीज़ क्या है, वो चेहरे पे जो है दाने, नुकीले दाने या बाज़ औक़ात जुड़े हुए दाने या ऐसे दाने पीपदार जिनमें पीप या लेसदार जिनमें से लेस निकलती है, इस तरह के। तो ये जो है इस तरह होता है कि जिल्द पर खुश्क सुर्खी, स्याही माल दानों, पीप वाले दानों और नोकदार दानों और ऐसे दाने जो अलग अलग हो, जो अलग-अलग हों या एक साथ जुड़े हुए हों या गोल शक्ल में, जिस तरह रिंग वर्म जिसको कहते हैं, इस शक्ल में हों। दानों से लसदार पीप और सफ़ेद जो है पानी का खारिज होना, और फिर इन दानों में शदीद खुजली, ख़ास तौर पर रात के वक्त जो है जो लोग बिस्तर कंबल वगैरह अपने ऊपर ओढ़ते हैं तो उस वक्त तो उसकी शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद को जो है खारिज करते हैं अपने जिस्म को, और इसके साथ खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो है सबसे तकलीफ़देह अमराज में से एक तकलीफ़देह मर्ज़ है। और ये जो है एक पेशेंट अगर है, उसके घर में बहुत से लोग हैं तो वो भी इसके साथ मुतासर हो सकते हैं, यानी उनको भी ये बीमारी जो है लाहक हो सकती है। तो इसलिए जो है इस बीमारी का आपने ख़ास ख्याल करना है। यानी खुजाने की शिद्दत में जब इजाफ़ा हो जाए तो आप टिश्यू ले लें या काटन ले लें, तो उसके साथ थोड़ा सा रगड़ें, लेकिन आप नाखूनों के साथ जो है आपने जिस्म को खुरेदना नहीं है, यानी खुजाना नहीं है बिल्कुल भी। और इसके बाद जो है ये दुआ जो है इतनी मानी हुई एक ये मेडिसिन है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये सोरासिस की भी एक मुकम्मल दुआ है। सोरासिस अगर आप मेरे भाई समझते हैं तो ये जिसको आम ज़बान में आप लोग चंबल कहते हैं, सोरासिस चंबल नमाज जो दाने से बने होते हैं और खुजाने से उनमें से जो है पानी निकलता है, पीप निकलती है और आस्ता आस्ता वो फैलता जाता है, हत्ता कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरे जिस्म पर फैल जाता है। फिर उस वक्त उस पर कोई मेडिसिन कारगर नहीं होती। मैं शुरू से आपको यही कहता हूँ, जब भी आपको ऐसी कोई मर्ज़ भी लाहक हो, आप कोशिश करें कि शुरू ही में से उसका इलाज जो है आप इलाज में जल्दी करें, ताकि अल्लाह पाक के फजल व करम से मर्ज़ जो है वो कंट्रोल हो जाए। जब बहुत पुराना हो जाए तो फिर उस पे ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ख़ास तौर पर जो मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, यानी ये नहीं कि इलाज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100% गारंटी के साथ इलाज है, लेकिन वक्त ज़ाय किए बगैर आप जो है इस पे तवज्जो दें। अब जो है जिस्म के किसी भी हिस्से में जल्द में सफ़ेद भूसी की तरह एक तह सी जम जाती है, और बाज़ औक़ात मवाद का अखराज भी उसमें से होता है। ये सफ़ेद जो है सफ़ेदी बाज़ दफ़ा मछली के सफ़ेद छिलका जो है सफ़ेद छिलके की मानद भी होती है। जगह जगह जो है वो खुरदरी हो जाती है, जिस्म की जिस हिस्से पर ये दाने पाए जाते हैं तो वो बिल्कुल खुरदरे हो जाते हैं। तो इससे इनसे जो है लेसदार मादा, पीप और फिर खून भी जारी हो जाता है। अब ऐसे मरीज़ों के लिए जिन्हें जल्दी तकलीफ़ हो, किसी किस्म की भी जल्दी तकलीफ़ हो, यानी सर से लेकर पाँव तक ख़ारिश हो या सर से लेकर पाँव तक नोकदार दाने हों, जुड़े हुए दाने हों, अलग अलग जो है वो दाने हों, या वो खुजली करते हों या खुजली ना भी करते हों, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोगों को हमने चेक किया, देखा है कि उनके सारे जिस्म पे दाने हैं, उनको खुजली जो है नहीं हो रही, सिर्फ उनको एक टीस नुमा तकलीफ़ होती है, जिस तरह सुइयाँ चुभती हैं, तो वो इस तरह फिर आराम से सो नहीं सकते। लेकिन जिनको खुजली होती है उनकी तो सारी रात जो है वो जागने में गुजर जाती है। वो खुजाते खुजाते जो है सारा दिन इस या रात जो हो, ख़ास तौर पर रात को वो लोग सो नहीं सकते, उनको सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। यानी देखें, इसके साथ साथ ये एक ऐसी दुआ है, इसके दायरा कार में बहुत सी अमराज आती हैं। अगर किसी मरीज़ को बवासीर है, ख़ास तौर पर खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है,
خونی اور بادی بواسیر جو ہے اس کے لیے بھی یہ دوائی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں میڈیسن، یہ اس کے لیے بھی اکسیر ہے۔ آپ یقین مانیں بواسیر کے سینکڑوں مریض الحمدللہ اسی چیز سے ٹھیک ہو گئے، کیونکہ وہ بھی ایک دانوں کی شکل میں ایک ماس بنا ہوتا ہے، رسولی سی بنی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اس میں بھی جو ہے بعض اوقات خارش جیسا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ پیشاب کے ارد گرد جو دانے ہوتے ہیں، اور یہ ایک تو بڑے ہو گئے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کے خاص پر جو پیشاب پہ ارد گرد دانے ہوتے ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو مختلف قسم کی کریمیں آپ لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کریمیں آپ استعمال کریں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ وقتی طور پہ جلد کے اندر وہ آپ کی مرض جو ہے وہ دب جائے گی، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پھر باہر نکلے گی۔ میڈیسن جو ہے وہ آپ انٹرنلی جو ہے اورلی آپ یوز کریں گے، آپ کے خون میں شامل ہو جائے گی۔ جب آپ کے خون میں شامل ہو گئی تو انشاءاللہ وہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے اپنا ایک ایکشن کرے گی، یعنی جو مرض آپ کو ہے، جو دانے ہیں، جو سوراسس ہے، جو آپ کو نکیلے دانے ہیں جن میں سے پیپ اور یہ لذیذدار مادے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ اس میڈیسن سے وہ سٹاپ ہو جائے گی، سارا کچھ سٹاپ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا کہ بواسیر کے کئی مریض جو ہیں الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے ایک اکسیر کا حکم رکھتی ہے ان تمام امراض کا جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ جنہیں جلدی شکایت رہتی ہے، کسی وقت جو ہے وہ آرام سے نہیں رہتے، تو ان کو فوراً جو ہے اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور اس کا استعمال شروع کر لینا چاہیے۔ اب اس میں احتیاط کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ موٹا گوشت جو ہے، موٹا گوشت، ایسے مریض جن کو یہ تکالیف میں نے بتائی ہیں وہ موٹا گوشت بند کر دیں، بالکل بند کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہم کھاتے ہیں۔ یہ مرچ جو ہے، مرچ جو ہے یہ کھری مرچ ہو یا جو ہے سرخ مرچ ہو، پیسی ہوئی ہو یا جس حالت میں بھی ہو، یہ آپ پہ بالکل بند ہے۔ یعنی دیکھیں اگر آپ کا یہ 10 دن کا علاج ہے، 10 دن میں آپ پرہیز کریں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد آپ زندگی بھر پھر آپ یہ چیزیں کھاتے رہیں۔ لیکن اگر دوائی کے دوران آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو پھر آپ کے یہ دوائی لینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ یہ میڈیسن آپ کو میڈیکیشن جو آپ کر رہے ہیں اس کا پھر کوئی فائدہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے جو ہے دوبارہ سن لیں، موٹا گوشت جو ہے آپ پہ بند ہے۔ انڈا، انڈا جو ہے، انڈا بالکل آپ نے انڈے کے نزدیک نہیں جانا، یہ بھی بند ہے۔ یہ مرچ کی میں نے آپ کو قسمیں بتائی ہیں، کسی قسم کی مرچ، حتیٰ کہ سیاہ مرچ جو ہے اس کو بھی آپ نے کالی مرچ جس کو کہتے ہیں یہ آپ نے اپنے اوپر بند کر دینی ہے۔ یہ 3 چیزیں صرف جو ہے آپ نے ایوائڈ کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ ایوائڈ کریں گے اور انشاءاللہ میڈیسن آپ شروع کریں گے۔ اس میڈیسن کا جو ہے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہے L12، L12 یعنی L12، L12 یہ بھی جو ہے امپورٹنٹ میڈیسن ہے۔ یہ فرانس کی لیننگ لیبارٹریز ہے، وہاں سے فرانس سے امپورٹ ہو کر پاکستان میں کراچی میں سب سے پہلے آتی ہے پورٹ پہ، تو وہاں سے جو ہے آگے یہ مختلف ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں، تو ادھر ادھر سے مل جاتی ہے۔ آپ کو کسی اچھے ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور سے ملے گی، لیکن یاد رکھیں اس کے متبادل کچھ بھی نہیں۔ آپ کو جو بھی ڈاکٹر ہو، کلینک والا ہو یا اسٹور والا ہو، وہ کہے جی یہ چیز اچھی ہے، وہ چیز اچھی ہے، آپ نے اس کا متبادل نہیں دیکھنا۔ جو میں آپ کو اتنی محنت کر کے میں بتاتا ہوں تو آپ اس چیز کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ L12، L12 جو ہے یہ آپ نے لے لینی ہے۔ آپ نے دن میں 3 سے 4 مرتبہ یہ جو ہے 20 سے 25 قطرے آدھا کپ پانی لے لیں، اس میں جو ہے آپ نے ڈال کر پینی ہے۔ اور یاد رکھیں جتنی میڈیسن میں آپ کو ہومیوپیتھک کی بتا رہا ہوں یہ سب کی سب جو ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو خالی پیٹ کھانا ہے، خالی پیٹ استعمال کرنا ہے۔ یعنی آپ L12 کے 20 قطرے جو ہے صبح ناشتے سے پہلے لے لیں آدھا کپ پانی میں ڈال کر، 20 قطرے جو ہے آپ نے دوپہر کو کھانا جو ہے اس میں کھانے سے جو ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے 20 قطرے استعمال کرنے، اور شام کو کھانا کھانے سے پہلے جو آپ نے 20 قطرے اس کے استعمال کرنے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ اس کو استعمال کریں گے۔ جو پرہیز میں نے آپ کو بتایا ہے اس پرہیز پر آپ بالکل مکمل جو ہے احتیاط کریں گے، وہ پرہیز آپ کریں گے تو 1 مہینے تک آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں۔ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو کھجلی، خارش اور یہ دانے
جو بدنما لگتے ہیں چہرے پر وہ دانے بھی اس کے ہاتھے میں آتے ہیں، وہ بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے میرے بھائیو دوستوں کہ آپ کھائیں گے تو آپ کو معدے پہ جلن ہوگی یا باقی کچھ ہوگا، نو سائیڈ ایفیکٹ، جس سائیڈ ایفیکٹ سے جو ہے مبرہ ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ استعمال کریں، اور استعمال کر کے پھر مجھے بتائیں کومنٹس میں۔ یہ تو انشاءاللہ پہلے 3 دنوں میں ہی آپ جو ہے آپ کی خارش کھجلی ختم ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ خارش کھجلی ختم ہونے کے بعد آپ سے بار بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے کومنٹس کیا کریں کہ اتنی دنیا جو ہے، اتنے لوگ میرے چینل کو ہیلتھ ریالٹی کو جو دیکھ رہے ہیں، تو وہ کم از کم دوائی استعمال کر کے مجھے بتائیں۔ بہت سے دوستوں نے جیسے شوگر کے متعلق تقریباً 100% لوگ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، اسی طرح بہت سے اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ بھی جو ہے اس دوائی کو استعمال کرنے کے بعد مجھے لازمی کمنٹ کیجئے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہیلتھ ریالٹی میں ڈاکٹر اعظم کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک اللہ حافظ۔